کہتے ہیں جب زمین پر اندھیرا حد سے بڑھ جائے، جب انسانوں کے دل سخت اور دعائیں کمزور ہو جائیں تو آسمان خاموش نہیں رہتا۔ چاند جو صرف روشنی نہیں بلکہ راز بھی رکھتا ہے، ایسے وقت میں اپنا ایک حصہ زمین پر بھیج دیتا ہے۔ اسی حصے کو لوگ چاند کی بیٹی کہتے ہیں۔ یہ کہانی ہے اس رات کی جب چاند پہلی بار رویا تھا۔ چاند کی سلطنت آسمان کے اس حصے میں تھی جہاں ستارے سرگوشیاں کر رہے تھے۔ یہاں نہ کوئی وقت کا احساس تھا نہ عمر کا، سب کچھ نور، سکون اور خاموش دعا کی طرح۔ چاند کی ایک ہی بیٹی تھی، نام تھا ماہ نور۔ ماہ نور عام پریوں جیسی نہیں تھی، اس کی آنکھوں میں نگنو چمک تھی، بال رات جیسے سیاہ اور چہرہ ایسا جیسے چاندنی نے خود تراشا ہو۔ مگر اس کی اصل خوبصورتی اس کا دل تھا، نرم، درد سمجھنے والا اور سچ سے جڑا ہوا۔ ماہ نور کو آسمان سے نیچے زمین دیکھنے کا شوق تھا۔ وہ اکثر چاند کے کنارے بیٹھ کر انسانوں کو دیکھتی، کسی کو روتے، کسی کو لڑتے، کسی کو دعا مانگتے۔ ایک رات اس نے چاند سے پوچھا، بابا، انسان اتنے اداس کیوں رہتے ہیں؟ چاند نے گہری سانس لی، کیونکہ وہ روشنی ڈھونڈتے ہیں مگر اپنے دل میں نہیں جھانکتے۔ ایک رات زمین سے ایسی دعا اٹھی جو سیدھی آسمان تک پہنچی۔ ایک بیوہ عورت زرینہ اپنے یتیم بیٹے کے لیے رو رہی تھی۔ ظلم، بھوک اور ناانصافی نے اس کی کمر توڑ دی تھی۔ ماہ نور کا دل کانپ گیا۔ اس نے کہا، بابا، مجھے زمین پر جانے دو، میں روشنی بن کر جانا چاہتی ہوں۔ چاند خاموش ہو گیا، پھر بولا، زمین خوبصورت ہے مگر ظالم بھی۔ اگر تم گئی تو تمہیں سب کچھ بھولنا ہوگا، اپنا نور، اپنی پہچان۔ ماہ نور نے جواب دیا، اگر میرا نور کسی کے اندھیرے کو کم کر دے تو یہ سودا مجھے منظور ہے۔ یوں فیصلہ ہو گیا۔ ایک طوفانی رات جب بادل گرج رہے تھے، زرینہ کے آنگن میں ایک ننھی بچی گری، چاندنی میں لپٹی ہوئی۔ زرینہ نے اسے سینے سے لگا لیا اور کہا، یہ تو اللہ کی نشانی ہے، اور اس کا نام نور رکھا۔ نور عام بچیوں جیسی نہیں تھی، وہ جہاں جاتی وہاں سکون آ جاتا۔ روتے بچے ہنسنے لگتے، تھکے دل ہلکے ہو جاتے۔ مگر جیسے جیسے نور بڑی ہوئی، دنیا کا اصل چہرہ سامنے آنے لگا۔ اسی علاقے پر حکومت کرتا تھا ایک ظالم جاگیردار ملک جابر۔ اس کی نظر نور پر پڑی تو اس نے کہا، یہ لڑکی میرے محل کی زینت بنے گی۔ زرینہ نے انکار کر دیا۔ اس کی سزا ملی، گھر چھین لیا، روزگار بند۔ آخرکار زرینہ بیماری سے چل بسی۔ نور اکیلی رہ گئی۔ نور نے یتیم بچوں کو پڑھانا شروع کیا، بھوکے کو کھانا دیا مگر خود خالی ہاتھ رہی۔ اس کے دل میں اکثر ایک درد جاگتا اور وہ چاند کو دیکھ کر رو پڑتی۔ ایک رات اس نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، اگر میں واقعی چاند کی بیٹی ہوں تو مجھے طاقت نہیں، حوصلہ دے دو۔ چاند خاموشی سے دیکھتا رہا۔ اسی ملک میں بادشاہ شاہ فرید ایک نیک مگر کمزور حکمران تھا۔ اسے بار بار خواب آتا، ایک لڑکی جو چاندنی میں کھڑی ہو کر کہہ رہی تھی، انصاف دیر سے نہیں، قربانی سے آتا ہے۔ خواب نے بادشاہ کو بے چین کر دیا۔ ایک دن نور کو دربار میں بلایا گیا۔ بادشاہ نے اسے دیکھا تو چونک گیا، یہی تو وہ خواب والی لڑکی تھی۔ نور نے بغیر خوف کے ملک جابر کے ظلم بیان کر دیے۔ دربار میں سناٹا چھا گیا۔ ملک جابر نے نور پر الزام لگا دیا۔ نور کو سزا سنائی گئی، جلا وطنی۔ نور نے سر جھکا لیا مگر جاتے ہوئے کہا، انصاف دیر سے آئے تو آزمائش بنتا ہے، نہ آئے تو عذاب۔ اسی رات چاند پورا روشن ہوا، آسمان نیلا، ہوا ٹھہری ہوئی۔ نور بیاباں میں بیہوش ہو گئی تھی۔ چاندنی اتری، ماہ نور جاگ اٹھی۔ چاند کی آواز آئی، بیٹی، اب زمین کا بوجھ پورا ہوا۔ اگلی صبح ملک جابر مردہ پایا گیا۔ بادشاہ کو سچ سمجھ آ گیا، نور غائب تھی مگر لوگ بدل چکے تھے۔ کہتے ہیں آج بھی جب بھی کوئی مظلوم سچ بولنے کی ہمت کرتا ہے تو چاند ذرا دیر روشن ہو جاتا ہے، کیونکہ چاند کی بیٹی صرف ایک لڑکی نہیں تھی، وہ ضمیر کی روشنی تھی۔ یہ کہانی ختم نہیں ہوئی، کیونکہ جب تک اندھیرا ہے
چاند کی بیٹی کہیں نہ کہیں اترے گی۔